السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر سنجیدگی کے ساتھ اپنے پن کا ثبوت دیتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، میں اپنے آپ کو فخر محسوس کروں گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اٹھائے جاؤں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ میرا آپ سے کوسچن ہے کہ مرنے کے بعد آپ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ کیا آپ یہودی بن کر آخرت میں دوبارہ اٹھانے جانے کو پسند کرتے ہیں، یا پھر کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ عیسائی بن کر اٹھائے جائیں، یا پھر لاسٹ میں یہ پسند کریں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اٹھائے جائیں؟ جو بھی آپ کا آنسر ہو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ کرسمس ڈے جو ہے اس کو عیسائی حضرات مناتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت باپ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے 25 دسمبر کا دن مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب بات آتی ہے کرسمس ڈے مسلمانوں کو منانا چاہیے یا نہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں یہ بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی برابر نہیں۔ اسلام کسی دوسرے مذہب کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے کا منانا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسلام ایک سمپل سا مذہب ہے، سیدھا مذہب ہے، اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے، متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ مہر لگ گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے دھرم کی سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بہت سارے غیر مسلم حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے عید میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کے رمضان کی بھی قدر کرتے ہیں، اور بھی ان کے جتنے بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ہم ان سب میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہماری خوشی میں شریک ہوتا؟ جب مسلمانوں کا تہوار آتا ہے تو ہم انہیں مبارکبادی دیتے ہیں، اور جب ہمارا تہوار آتا ہے تو مسلمان ہمیں مبارکبادی کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو ان کو بھی صاف لفظوں میں یہ سمجھ لیں، بلکہ ان کو صاف طور پر دو ٹوک ہو کر یہ بتا دیں کہ آپ کا مذہب دوسرے دھرم کے تہوار میں، دوسرے دھرم کی جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، دوسرے دھرم کے تہوار میں مبارکبادی کا آپ کا دھرم حکم دیتا ہوگا، لیکن ہمارا مذہب اسلام دوسرے دھرم کے تہوار پر مبارکبادی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مذہبی رسومات میں شرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ چونکہ اسلام ایک یونیک سمپل سا مذہب ہے، بہت سارے یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ بھی تو کچھ ہوتا ہے، تو انہیں بھی آپ جواب دیں کہ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ مذہب ہمیں کسی مذہبی رسومات کو اپلائی کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، تو ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ رہی بات انسانیت کا بھی تو کچھ رشتہ ہوتا ہے، تو ہم انسانیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے تو ان کی عیادت پرسی ہم کرتے ہیں، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے۔ کوئی بھوکا ہو تو ان کو کھلانے کا حکم ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہو تو ان کو دوائی دلائیں۔ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں اسلام نے بالکل تنبیہ کر دی ہے
بالکل دو ٹوک ہو کر کے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہو، اور خود آپ دماغ لگائیں، کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے۔ اگر ہم ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہو جائیں تو پھر اسلام الگ سے مذہب کہاں رہ جائے گا بھائی؟ پھر اسلام کو تمام مذاہب سے ممتاز کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اسلام ممتاز مذہب ہے، الگ مذہب ہے، بہت سارے طریقے ہیں انسانیت کو برقرار رکھنے کی، اسے ہم اپلائی بھی کرتے ہیں اور ہمارا اسلام حکم بھی دیتا ہے۔ بہرکیف جس چیز کو اسلام ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے تو ہم انہیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک یونیک اور ممتاز مذہب ہے۔ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ سچا مذہب تو اسلام ہی ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس راستے کو چوز کریں گے، کیونکہ اللہ نے تو جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے۔ آپ جس راستے کو چوز کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کیجیے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ مجھے میل کیجیے یا پھر کومنٹ بھی کیجیے، میں چیک کر لوں گا، یا نہیں تو آپ مجھے ڈائریکٹ انسٹا پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔